صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دے دیں، اللہ کی عزت کی قسم سنی ماؤں کے بیٹے آج بھی اپنے خون سے بیت المقدس پر پہرا دے کے دکھا دیں۔ افواج پاکستان کا جس طرح فرض ہے واگا بارڈر سے انڈین فورس کو آگے نہ آنے دینا، اس سے کہیں بڑا فرض ہے مسجد اقصی کی حفاظت کرنا۔ اعلان کیا جائے کہ پاکستان کی فوج بیت المقدس کی حفاظت کے لیے پہنچ رہی ہے، اور اگر ان کی کوئی مجبوریاں ہیں تو رب کعبہ کی قسم ہمیں تو اجازت دے دیں کہ مسجد اقصی کے دروازے توڑ کے اندر نمازیوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے، اور یہ آج بھی خواب خرگوش میں ہے، یعنی ان پر کیا بیت رہی ہے اور کیا ہو چکا ہے اور آگے اس کے اوپر کیا کچھ مرتب ہونے والا ہے، ان کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ تو مزید سوچ رہے ہیں کہ کس نے تسلیم کیا وہ کیا فوائد لے رہا ہے، ہم بھی کریں، ہمیں بھی وہ فوائد ملیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا لا تقوم الساعة حتی لا یحج البیت، فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ زمانہ نہ آ گیا کہ جب بیت اللہ کا حج چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یعنی حرمین شریفین کی یہ صورتحال اور شریعت میں تبدیلی، صفوں کے انداز میں تبدیلی، اور ان جگہوں میں داخلے کے لیے جو سرٹیفکیٹ اور پابندیاں اور پورا نظام حج درہم برہم، دجال کو سپورٹ کرنے کے لیے جو فوجیں بنے گی، دجال کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ٹولے نکلیں گے، اور دجال کے حمایت میں جو دجال کے کہنے پر لوگ فوراً گمراہ ہو جائیں گے، وہ سارے لاؤ لشکر معاذ اللہ پورے تیار ہو چکے ہیں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ دجال کے مقابلے میں جب لشکر نکلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، کیونکہ یہ جو فلسطین والا مسئلہ ہے نا، اس میں یہ زیادہ فوکس اس لیے ہے کہ یہ فلسطین کے اندر یروشلم میں بیت المقدس کے قریب باب لد ہے، اس باب لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یعنی اس کے قتل کرنے کی جگہ بھی سرکار نے بتائی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، اور فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں بندے ہوں گے، انی لأعرف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، فرمایا میں اپنے ان مجاہدوں کے نام جانتا ہوں، ان کے باپ دادا کا نام بھی جانتا ہوں، اور میں تو ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ اب دجال ہے اب اس وقت کہاں، وہ کس مخلوق کا حصہ ہے، وہ کوئی جانور ہے یا کوئی انسان ہے، اس کے علامات، اس کے ساتھی، اس کے نکلنے کا وقت۔ یا اہل فلسطین ینظرکم رسولکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ینصرکم، اللہ ینصرکم، اللہ ینصرکم بجاہ نبیہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، فقد اخبر رسولکم صلی اللہ علیہ وسلم انکم علی الحق، انکم علی الحق لا یضرکم سہجور ولا ساکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی نہایت ہی اہم رات میں ختم قرآن مجید برہان رشید کی اس نشست میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے بندہ ناچیز کو اس سال 39ویں مرتبہ تراویح میں قرآن مجید سنانے کا شرف عطا فرمایا، اور یہ محض اس کی توفیق سے ہے۔ میٹرک کے بعد میں کیا تھا تقریباً 7 ماہ کے اندر، اور اسی سال پہلا مصلی سنایا، اور پھر یہ اللہ کا فضل ہے کہ تسلسل ٹوٹا نہیں، ہر سال ہی مصلی سناتا آیا ہوں۔ 11واں بغداد شریف میں سنایا تھا، اور 2 بار مدینہ منورہ میں بھی سنانے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ قرآن کے لحاظ سے جو امت پر حقوق ہیں، ساری زندگی کوشش ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی میں گزرے، کیونکہ اس قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اور بالخصوص اس کی اقامت کے لیے کہ قرآن قائم ہو جائے جد و جہد کرنا، یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ چونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے اہل کتاب کو فرما لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہ اے اہل کتاب اس وقت تک تم صفر ہو جب تک تم تورات کو، انجیل کو قائم نہ کر لو۔ یعنی یہ بات ان سے کی جا رہی تھی جب ان کا عہد گزر چکا تھا، قرآن نازل ہوا کہ تمہیں تمہاری کتاب دی گئی تو تم اسے قائم نہیں کر سکے، تو رزلٹ تمہارا کیا؟ لستم علی شیء، نکرہ تحت النفی ہے، یعنی تمہارے 100 میں سے 1 نمبر بھی تمہارا نہیں، کیونکہ تم نے قائم نہیں کیا۔ بخاری شریف میں حضرت سفیان کا قول ہے کہ یہ آیت میں جب قرآن میں پڑھتا ہوں تو سب سے زیادہ مجھ پر خشیت، خوف اور کپ کپی اس آیت کی وجہ سے طاری ہوتی ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ اہل کتاب اگر اپنی کتاب کو قائم نہ کریں تو وہ زیرو ہیں۔ تو قرآن والو تم بھی دھیان کرنا، اگر تم قرآن قائم نہ کر سکے تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہوگی۔ تو ایک ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن پڑھنا، حفظ کرنا، اس کا معنی سمجھنا، مفاہیم، پھر اس کی تدریس کرنا، اس پہ خود عمل کرنا۔ لیکن اقامت اس سے آگے کا مقام ہے جس کا اس امت سے مطالبہ ہے کہ قرآن کے نظام کو اللہ کی زمین پر قائم کرنا، اصل اس کا مطالبہ ہے ہم سے۔ لیکن چونکہ یہ پہلے سارے مراحل ہوں گے تو نظام قائم ہوگا۔ اگر پڑھنا ہی نہ آئے، سمجھنا ہی نہ آئے،
اس سے احکام کا حل کرنے کا ہی سلیقہ نہ آئے تو پھر اس کا نظام قائم کیسے ہوگا؟ لیکن ہم تو ابھی پہلے مراحل میں ہی ہیں، لیکن ہمارا سٹاپ جو ہے آخری کہیں آگے ہے، جس کے لیے ہم نے الیکشن میں بھی حصہ لیا کہ اتمام حجت ہو جائے قیامت کے دن کے، اور اس کے مضامین بھی ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا لَيَنْتَقِضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامَ عُرْوَةً عُرْوَةً، ایک ایک کڑا اسلام کا ٹوٹے گا، تو تم پہلے کڑے کو نہ ٹوٹنے دو۔ تو پہلا کڑا نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، پہلا کڑا حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرہن الصلاۃ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حملہ نماز پہ ہوگا۔ تو آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسجد اقصیٰ میں نماز کے اندر مصلی چھین لیے گئے، نمازی ان کے لاشیں تڑپنے لگے، اور ابھی تک یعنی آگ برسائی جا رہی ہے۔ سرکار کے فرمان نے تو پہلے بتایا تھا کہ پہلے تمہاری نماز کو نہیں چھیڑیں گے، پہلے تم سے حکومت لیں گے اور پھر تمہیں نماز بھی نہیں پڑھنے دیں۔ تو جہاں پہلے ایسا ہوا وہاں تو یہ نوبت آ چکی ہے، اور ہم اس لیے اپنے ملک میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج نماز کی تبلیغ کرنا آسان ہے، نظام کی تبلیغ کرنا بڑی مشکل ہے۔ حالانکہ نماز کی تبلیغ کا ثواب تھوڑا نہیں، بہت بڑا ہے اور بہت لازم ہے، مگر آج کا نام نہاد سیاسی اس کو اپنے خلاف نہیں سمجھتا کہ یہ میرے خلاف تقریر ہو رہی ہے، اور نظام کی تقریر کو محلے کے کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک سب سمجھتے ہمارے خلاف ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اس واسطے ان موضوعات پر تقریریں کرنا بھی آسان ہے، تقریریں کروانا بھی آسان ہے، تنظیمیں بنانا بھی آسان ہے، اور نظام سے ٹکر لینا یہ وہ ٹکر ہے جو ابو جال کے خلاف تھی اور آج امریکہ کے خلاف ہے۔ اس واسطے مکی زندگی میں کوئی غزوہ نہیں ہوا کہ دعوت اس وقت نماز کی تھی، اور مدنی زندگی غزوے ہی غزوے ہیں کہ دعوت نظام کی۔ آج بھی یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کی کوئی حیثیت تھوڑی ہے، سرکار نے فرمایا تھا کہ اس کو کفر پہلے برداشت کر لے گا، پسند نہیں ہے اس کو۔ آج بھی تمہیں کوئی خبر مل جائے گی کہ امریکہ نے وائٹ ہاؤس میں افطار پارٹی کروائی ہے اور وہاں مسلمانوں نے اذان پڑھی ہے اور وہاں جماعت ہوئی ہے، لیکن وہ امریکہ جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے تو جو ایسا کرے اس کو یوں دباتا ہے کہ اس کی خبر بھی زمانے میں نہ رہے، کیونکہ وہ کہتا ہے نیو ورلڈ آرڈر میرا نظام ہے کائنات پر، اور مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میرا نظام ہے کائنات پر۔ یہ اصل میں جنگ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، یہ 4 بار بخاری شریف میں آئی ہے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدیں ہیں، آپ کے مدارس ہیں، آپ کے لیے سب کچھ ہے، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا جان لو کہ زمین کا وارث اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زمین پر کنٹرول، زمین پر نظام، زمین پر اقتدار، یہ ساری زمین وراثت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر جن کے نبی کی ہے وہ وارث ہیں۔ یعنی یہ اسرائیل جو ولد الحرام ایک سلطنت بنی، صرف وہ ہی نہیں، پوری کائنات جہاں واشنگٹن کا وائٹ ہاؤس ہے اس جگہ کی رجسٹری بھی غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ اتنا سیریس حکم تھا کہ چونکہ آخر تک ہمیشہ کے لیے نبوت آپ کی ہے، دین آپ کا چلنا ہے، اور اس دین میں جب تک دین والوں کے پاس زمین نہ ہو تو سارے دین پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا، یعنی اس سارے دین پہ حجرے میں بیٹھ کے عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ دین ہے ہی ایسا کہ اس کا کچھ حصہ بازاروں کے لیے ہے، کچھ کھیتوں کے لیے ہے، کچھ پہاڑوں کے لیے ہے، دریاؤں صحراؤں کے لیے ہے۔ اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف جانے والی عبادات کا درس کون دے سکتا ہے؟ ان سارے دروس کے سوا یعنی ان کے ہوتے ہوئے سرکار نے فرمایا کبھی بھی زمین کے اقتدار سے غافل نہ ہونا، کیونکہ یہ رب کے دشمنوں کے لیے نہیں، یہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ آج
یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرف ہمارے سامنے ہے، اور اس وقت جو صورتحال یعنی ایک جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے وہاں پر فلسطین میں، تو اس ساری صورتحال کے اسباب، نتائج، ہر شے کا اس کے اسباب کیا ہیں اور چھٹکارا کیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بیان فرما چکے ہیں۔ کمی ہم میں ہے کہ ہم پڑھ نہ سکیں، یا پڑھ کے سنا نہ سکیں، یا سن کے پھر نبھا نہ سکیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت تک کے لیے سارے حالات بتائے، جو کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نبی آتے رہے اللہ کی طرف رستہ بتانے کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند سالوں کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کی کامیابی کے لیے تشریف لائے۔ تو آپ نے اس وقت یعنی نگاہ اٹھا کے قیامت تک کی شاہراہ اسلام کو دیکھا کہ 14ویں صدی میں کس علاقے سے گزرے گی، 15ویں صدی میں حالات کیا ہوں گے، 18ویں صدی کیسے ہوگی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اتنا علم دیا کہ آپ نے اپنے خطبات میں فرما دیا کہ مثال کے طور پر کہ 14ویں صدی میں یوں گزرنا ہے، دائیں مڑنا ہے، پھر بائیں مڑنا ہے، پھر سیدھے جانا ہے، پھر آگے گھاٹی ہوگی، پھر اس کے بعد یہ سب کچھ سرکار تو بتا کے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نماز فجر سے شروع ہوئے تو سارا دن کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، قیامت تک کی سب کچھ بتا دیا، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے۔ فحافظہا من حافظہا وناسیہا من ناسیہا، کہا جس نے یاد کیا اس نے یاد کیا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، سب کچھ بیان کیا۔ تو وہ جو سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کیا، آج یعنی سب سے پہلا المیہ تو یہ ہے کہ اس کا پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ یعنی ہمارے لیے مشکل کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت نصاب امت دیکھو کہ امت کے بچے کیا سبق پڑھ رہے ہیں، تو نصاب تمہیں قرآن و سنت والا پڑھنے والے نصاب وہ صرف 2% ملیں گے، اور 98% تو وہ پڑھ ہی وہ رہے ہیں کہ جو ایک ضمنی چیز ہے برائے ضرورت، کبھی کبھی جس کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو کچھ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کے لیے تو پڑھنے کے لیے کوئی معاشرے میں اٹریکشن ہی نہیں کہ میرا بچہ وہ پڑھے کہ جو دین میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور اتنا سپیشلسٹ بن جائے کہ ہر زمانے کے اندر جب کوئی نیا مسئلہ اٹھے تو اسے پتہ چلے کہ اس کے بارے میں تو سرکار یہ فرما کے گئے ہیں۔ یعنی ایسے ماہرین امت میں موجود ہوں اور پھر ان کا ہر طرف ہلکا اثر ہو اور آگے کے لیے بنتے رہیں، تو پھر اس کا گزارا ہوگا، کیونکہ اس نے جانا ہے جنت میں، اور رستہ بتایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور ذکر اس کا پورا کتابوں میں ہے۔ اور اگر یہ ساری زندگی آکسفورڈ اور کیمبرج میں ہی رلتا پھرتا رہے تو اسے کیا پتا ہوگا کہ 15ویں صدی میں اس رستے کے پرابلم کیا ہیں اور سرکار نے کیسے گزرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یعنی امت کے اندر اس چیز کی بے بسی ہے کہ اتنا دوسرے علوم کی طرف ہمیں اٹریکشن دی گئی کہ کوئی ادھر آنے کو تیار ہی نہیں، اور اگر کوئی آئے تو اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ آ کیوں گیا ہے، اور اصل یعنی لاہے عمل جو ہے وہ اس میں ہے، جو دین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ نے عطا کیے۔ یعنی اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ فرض کرو چشم تصور میں کہ امت کا سب سے پہلا حصہ جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جو سب سے افضل ہیں، سب سے آگے ہیں اور اس امت کے بڑے لیڈر ہیں، ان کے بچوں کا پڑھنے کا نصاب کیا تھا، کیا پڑھائی ہوئی اس وقت، پھر تابعین میں پڑھائی کیا تھی۔ وہاں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے چند ورقے دیکھے تو سرکار غصے ہوئے حضرت عمر پر اور فرمایا آوا متحوکون انتم یا عمر یا ابن الخطاب، فرمایا یہ تم اپنے آپ ہی شروع کر دیتے ہو پڑھنا اس طرح۔ فرمایا چہرے کا رنگ سرخ تھا،
فرمایا جنہیں رب نے آخری کتاب دی ہے وہ ہاتھوں میں دوسرے ورقے کیوں اٹھائے پھرتے ہیں؟ حالانکہ اگرچہ وہ حقیقی تورات اب نہیں تھی، بدلی ہوئی تھی، لیکن تھی تو اللہ کی کتاب، اس کا ایک حصہ تھا، وہ کسی بندے کی لکھی ہوئی تو نہیں تھی۔ یعنی جو آج اتنا ہم نے لوگوں کے گھڑے ہوئے علوم اور ان چیزوں کو اتنی ترجیح دے لی، اور اصل جو نصاب ہے جو سرکار پڑھاتے رہے، جو سرکار نے دیا، اب سوچو تو صحیح چند ورقے جو دیکھ کے اتنے سرکار ناراض ہوئے، تو آج جب امت صبح بستے لے کر کالجوں میں جانے والے لڑکے جن کتابوں کے اندر آگے پھر اتنا ہیر پھیر ہے، اور اگر چلو ہوتا گزارے کے لیے، ضرورت کے لیے 100 میں سے 5% وہ پڑھنا چلے جاتے، 95 اصل اپنا دین پڑھ رہے ہوتے، تو پھر تو اس کا جواز بھی نکلتا۔ اب سرکار کتنے ناراض ہوتے ہوں گے کہ میرا اصل ورثہ لینے والا کوئی نہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ علم میری وراثت ہے، اور جو اسے حاصل کرے فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، فرمایا جو میرا علم پڑھے، شارٹ نہ پڑھے، چھوٹا نصاب نہ پڑھے، تھوڑا نہ پڑھے، فرمایا زیادہ میرا حصہ لے، زیادہ لے۔ تو یعنی یہ ایک علیحدہ سازش تھی اور ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں امپارٹنس دوسری طرف کی ڈال دی جائے کہ ادھر تنخواہ اچھی ہے، ادھر عہدہ اچھا ہے، ادھر ویزا ملے گا، نیشنلٹی ملے گی، اس طرح کی صورتحال، اور ادھر ہو سکتا ہے کہ حکومت ان کو اپنے گھر بھی لقمہ نہ کھانے دے، اور ان کے لیے مسائل ہوں گے، مصائب ہوں گے۔ تو اس بنیاد پر یعنی چھوڑتے چھوڑتے دین والا راستہ امت ساری دوسری طرف جا بیٹھی۔ اب ان کا دل بھی ہو دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے، تو کتنے ایسے ہیں کہ جن کے صرف نام اسلامی ہیں مگر دماغ تو انگریزی ہے، ان کے اندر سوچ غیروں کی ہے۔ اب یہ ہے اصل مسئلہ، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا۔ اگر بندے کو یہ پتا ہو کہ میرا نقصان ہو رہا ہے تو وہ تو کور کرنے کی کوشش کر لیتا ہے، اور جو خوش ہو کہ میرا تو ہو ہی نہیں رہا، میں تو بڑا فائدے میں ہوں، میں نے تو بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، تو وہ اپنا پھر نقصان کیسے کور کر سکتا؟ تو یہی صورتحال کہ اصل آج کے لحاظ سے جو قرآن و سنت کی رہنمائی ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل کی گئی ہے، کی جا رہی ہے، اور پوری سامنے نہیں، جس کی وجہ سے یہ انحطاط ہے کہ دجال کی جو گروپ ہیں، دجال کی جو لابی ہے، وہ اس وقت قوت میں آ چکی ہے۔ یعنی یہ آج کے موضوع کا مطلب نہیں کہ دجال کوئی پرسوں ظاہر ہونے والا ہے یا 2-4 سال بعد، اس کے لحاظ سے جو تیاری ہے، نیٹ ورک ہے اس کا، اور دجال کو سپورٹ کرنے کے لیے جو فوجیں بنے گی، دجال کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ٹولے نکلیں گے، اور دجال کے حمایت میں جو دجال کے کہنے پر لوگ فوراً گمراہ ہو جائیں گے، وہ سارے لاؤ لشکر معاذ اللہ پورے تیار ہو چکے ہیں۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو رہنمائی کی، وہ اتنے تفصیلی خطبات ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں۔ آج کا یہ موضوع چونکہ آگے سحری کا وقت بھی قریب ہو جائے گا، تو میں ایک صرف ٹچ دے رہا ہوں، آگے مسلسل اس پر بہت سے موضوعات اللہ نے وقت دیا تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس کے اندر یعنی دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس سے بڑا فتنہ کائنات میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر، یا ایھا الناس انہا لم تکن فتنہ علی وجہ الارض منذ زرع اللہ ذریۃ آدم، کہ جب سے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روئے زمین پر لم تکن فتنہ اعظم
فتنہ من الدجال، یعنی کوئی فتنہ بھی دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَرَ أُمَّتَهُ مِنَ الدَّجَّالِ، اور اللہ نے جتنے نبی بھی بھیجے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا کہ دجال آئے گا، دجال یہ کرے گا، بچ کے رہنا، اس کے وسوسوں سے بچنا۔ اگرچہ رب نے فائنل کیا ہوا تھا کہ دجال نے آنا ہے آخری امت کے اختتام پر، لیکن ہر نبی نے ڈرانا ضروری سمجھا، یعنی ایسے اسباق میں سے تھے کہ نسل در نسل قوم میں تیاری رہے، اگرچہ آنا بعد میں ہے لیکن ان کے اندر ڈر خوف رہے کہ یہ اس کا مقابلہ کرنے سے غافل نہ ہوں، تیار رہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آگے میں وہ حدیث پڑھوں گا، سرکار نے فرمایا اگر میرے ہوتے ہوئے وہ آ گیا تو میں بچا لوں گا، اور بعد میں پھر اللہ نگہبان ہے، اللہ خلیفہ تھی، اللہ میرا خلیفہ ہے، یعنی پیچھے وہ سنبھالے گا۔ تو اس پر محدثین نے بات کی کہ سرکار کو جب پتا تھا کہ آنا ہی بعد میں ہے تو پھر یہ درمیان میں آپشن کیوں کہ اگر میرے ہوتے آ گیا۔ تو اس پر محدثین نے لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا کہ بے خوف کوئی نہ رہے، یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی کہ بڑی دور کی بات ہے، پتہ نہیں کب آئے گا، اب جو ہے وہ اس کا فتنہ نہیں ہے، اب اس کی سازش نہیں ہے، چونکہ اس کے گروپ کا ہوم ورک جو ہے وہ شروع ہوگا پہلے سے ہی کافی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر یہ درمیان میں فرما دیا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے آیا تو پھر تو میں بچاؤں گا تجھے، اور اگر بعد میں آئے تو پھر اس کے لیے یہ کرنا۔ تو ادھر کیا ہے، ہر نبی اپنی امت کو ڈراتے رہے دجال سے، تو یہ اتنا لازمی سبجیکٹ ہے، اس سے بچاؤ، اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ سب نے ہی اس سے ڈرایا ہے، اور فرماتے وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، فرمایا میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ یعنی یہ مقصد تھا کہ آج تک وہ نہیں آیا، اب تم سے تو وہ ٹلے گا نہیں، کیونکہ تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ تو مطلب کیا پتا، رب نے بلا وجہ تمہیں سرداری نہیں دی امتوں کی، تم نے سب سے بڑے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، اور میں آخری نبی ہوں، میری امت ہی یہ اعصاب رکھے گی کہ جو دجال کا مقابلہ کر سکے گی۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ دجال کے مقابلے میں جب لشکر نکلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، کیونکہ یہ جو فلسطین والا مسئلہ ہے نا، اس میں یہ زیادہ فوکس اس لیے ہے کہ یہ فلسطین کے اندر یروشلم میں بیت المقدس کے قریب باب لد ہے، اس باب لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یعنی اس کے قتل کرنے کی جگہ بھی سرکار نے بتائی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، اور فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں بندے ہوں گے انی لأعرف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، فرمایا میں اپنے ان مجاہدوں کے نام جانتا ہوں، ان کے باپ دادا کا نام بھی جانتا ہوں، اور میں تو ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اب یہ بھی جو خطبات ختم نبوت ہیں 10,000 سے زائد، ان میں سے ختم نبوت کی ایک تقریر ہے کہ چونکہ میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو، اس نے نکلنا ہے۔ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، یہ جو لا محالہ لفظ تم اردو میں بھی بولتے ہو، ہوا خارجن فیکم لا محالہ، فرمایا اس نے تمہارے اندر اس دنیا میں ضرور نکلنا ہے، فیکم یعنی میری امت جو قیامت تک کی ہے اس میں اس نے نکلنا ہے، خارجن۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ میں بڑی حکمت ہے،
یہ نہیں فرمایا کہ اس نے پیدا ہونا ہے، اس نے خارج ہونا ہے، یعنی بتا دیا کہ وہ پیدا ہوا ہے، وہ پہلے سے موجود ہے اور اس کے خروج کا ایک وقت ہے، اس نے نکلنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن يَخْرُجْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ، اگر وہ نکلا میرے ہوتے ہوئے فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کو میں بچا لوں گا۔ وَإِن يَخْرُجْ مِن بَعْدِي، اور اگر میرے وصال کے بعد نکلا فَكُلٌّ حَجِيجُ نَفْسِهِ، پھر ہر ایک نے اپنا دھیان کرنا ہے۔ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، یہاں یعنی ایک خاص مفہوم میں سرکار نے اللہ پر اپنے خلیفے کا لفظ بولا، واللہ خلیفتی، رب میرا خلیفہ ہے، اللہ میرا خلیفہ ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، یعنی پھر یعنی جتنا ظاہری حیات میں ہوتے ہوئے میرے اوپر ہے کہ میں بچاؤں، اتنا پھر بعد میں نہیں، پھر اللہ نگہبان ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اور آگے پھر دعائیں اور طریقہ بتایا کہ دجال کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ اب دجال ہے اب اس وقت کہاں، وہ کس مخلوق کا حصہ ہے، وہ کوئی جانور ہے یا کوئی انسان ہے، اس کے علامات، اس کے ساتھی، اس کے نکلنے کا وقت، اور کون سی چیزیں ہیں جو دجال کو خوش آمدید کہنے والی ہیں اور جو دجال کا لشکر بننے والی ہیں، یہ ایک لمبا موضوع ہے جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین سامنے رکھنے سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے چاہتے تو معین دن ڈیٹ بتا دیتے، مگر اس میں حکمت تھی، جس طرح لیلۃ القدر نہیں بتائی معین، اسی طرح قرائن بتائے، علامتیں بتائیں۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی صدی والے بھی بے دھڑک نہ ہوں کہ اب تو مسئلہ کوئی نہیں، آگے جا کے ہونا ہے، ہمیں موج ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اس طرح یہ بتایا، مگر یہاں بھی بہکنے والے بہکے، یعنی وہ مودودی نے لکھا کہ سرکار تو یوں ڈرا رہے تھے جیسے اس نے کل آ جانا ہے، تو آج تک نہیں آیا، تو پتہ چلا کہ معاذ اللہ سرکار کی خبریں ٹھیک نہیں تھیں، اور اس طرح کر کے یعنی اتنا وہ بھٹکا، اور پھر اب تک وہ ایڈیشن بدلتے رہے ہیں، کبھی جھوٹی نکلی، کبھی واقعے کے مطابق نہ نکلی۔ حالانکہ یہ تو اگر اعتراض ہوگا تو پھر قرآن پہ ہو جائے گا۔ اقتربت الساعہ، اللہ فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی ہے نا، سورت یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، اقتربت الساعہ وانشق القمر، اب قریب آ گئی، کتنے صدیاں گزر گئی ہیں۔ تو کوئی کہے کہ تمہارے قرآن نے تو کہا تھا کہ قریب آ گئی، یعنی پرسوں آئے گی یا سال بعد آئے گی، ابھی تک نہیں آئی، تو پھر کیا قرآن کی خبر بھی غلط ہے معاذ اللہ؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سفر اتنا طے کر چکی کہ کب تاریخ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو پھر ابھی کتنا وقت رہتا تھا، مختلف نبیوں کے لحاظ سے سرکار نے فرمایا قریب آ گئی، اب میں ہوں اور آگے قیامت ہے، درمیان میں اور تو کسی نبی کا زمانہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ ہے قریب آ گئی۔ تو اسی طرح دجال کے لحاظ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ دجال کی بات بھی ایسی ہے کہ جس میں آگے کرنے میں بھی کئی دجالی سوچ والے جو ہیں ان کو اس کا مغالطہ بھی لگا، اور اس پر بھی آ کر ان کے لیے آگے پھر عقائد اور نظریات میں کئی پھسلن گاہیں بن گئی۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر فرمایا کہ آزمائش سب سے بڑی کیوں ہے۔ اس کی بھی میں ایک مثال بیان کر دوں کہ آج ہمیں تو یعنی یہ جو پچھلے سال کرونا کی صورت تھی، اس سال تو کچھ بندے دلیر ہو گئے ہیں، پچھلے سال جب اندھیر نگری تھی، مسجدیں بند تھیں اور خطبے بند اور سوشل ڈسٹینس پر مفتیوں کے فتوے اور وہ صورتحال، اور ایک نیا طریقہ، جماعتیں، ساری تاریخ میں ایسا نہیں تھا۔ اب دجال تو جو کرے گا تو پھر کیا حال ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام حاکم نے مستدرک میں لکھا، اور آج جو لوگوں نے حق پہچاننے کی دلیلیں بنائی ہوئی ہیں، اگر اللہ کا مقبول نہ ہوتا تو پھر کعبے کا دروازہ کیوں کھلا، یا وہ نجدی سچے نہ ہوتے تو پھر وہ ان کا کنٹرول کیوں ہے، اس طرح کی لوگوں کے آج
इतने ही उनका स्टैंडर्ड है समझने का हक को। सरकार फरमाते हैं दज्जाल जो है वो जिस वक्त चलेगा तो एक बंदे को वो ये कहेगा, अराईता इन बास्तु लक अबाका व उम्मका अतशहदु अन्नी रब्बुका माज। यानी किसी देहाती को, बद्दू को, अनपढ़ को वो कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को तेरे सामने अभी जिंदा कर दूं, यानी जिसका बाप भी मरे हुए कई साल गुजर गए हैं, माँ फौत हुए कई साल गुजर गए हैं, वो कहता है कि अगर मैं तेरे माँ बाप को अभी तेरे सामने जिंदा कर दूं तो क्या तू मान जाएगा कि मैं तेरा रब हूं? माज़अल्लाह। अब मोमिन पक्का जो है वो तो कहेगा कि इससे आगे भी तू कोई कुछ कर तो अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं है। लेकिन आम बंदा जो है वो कहेगा देखो अब मरे हुए को जिंदा करना, इतने साल हो गए हैं मेरे अब्बे को, इतने साल हो गए अम्मी को, और ये कहता है मैं जिंदा करूं तो कर ले, तो मैं तजर्बा कर लेता हूं, मैं फिर कलमा पढ़ लूंगा माज़अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फयक़ूलु नअम। ये बताने का भी मकसद था कि कौन बनेंगे दज्जाल के साथी, कि जो पिलपिले ईमान वाले होंगे। यानी अब ये भी देखो ना कि अपना ईमान परखने के लिए कि आज अगर ये ऑप्शन किसी के सामने रखा जाए तो कितने लोग हैं जो ढीले हो जाएंगे माज़अल्लाह, कि आखिर आज तक गया हुआ तो वापस कोई नहीं आया और ये कहते हैं मैं वापस ले आता हूं, तो फिर बात तो कुछ है। और ऐसे मौके पर सिर्फ दलील मांगने से ईमान चला जाता है, चलो करके दिखाओ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फयक़ूलु नअम, यानी ये वो बंदा है जो फिसल जाएगा तो ये उसको कहेगा हाँ अगर तुम मेरे माँ बाप को जिंदा कर दो तो मैं तुझे मानूंगा कि माज़अल्लाह तुम खुद अल्लाह हो, मैं मानूंगा। सरकार फरमाते हैं फ़यतमस्सलु लहू शैतानान फी सूरति अबीहि व उम्मिही। फौरन उसके सामने हूबहू उसका अब्बा सामने आ जाएगा और उसकी अम्मी भी, और बोलेंगे उससे, आके बात करेंगे। और बात क्या कहेंगे? या बुनैया, ऐ हमारे प्यारे बेटे, इत्तबिहु, इसको मान जा। ये हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सियासता में से इब्न माजा में है, मुस्तदरक अल हाकिम में है। यानी वहां तो जिंदा होके आ जाना हूबहू, इस पर ही बहुत बड़े असरात मुरत्तब होंगे। और जब वो आगे बोल के कहेंगे कि बच्चे, या बुनैया, प्यार से, ए प्यारे छोटे बचड़े, ए हमारे फर्जन, इत्तबिहु फइन्नहु रब्बुका, माज़अल्लाह के इसे मानो ये तुम्हारा रब है। अब फिर किस्मत वाला ही बरकरार रहेगा कि उसने जो पेश की है चीज बड़ी अजीब है, लेकिन ईमान वाला जब उसने तय किया हुआ है कि सिर्फ अल्लाह ही खुदा है तो और कोई रब हो ही नहीं सकता, वो कहेगा तू 1000 बंदा जिंदा कर, तू करोड़ कर, जो कुछ कर, मगर तू रब नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी इस कदर जब तूफान आएंगे तो ये मामूली झोंके जो हैं इनकी क्या हैसियत है कोरोना जैसे झोंकों की। तो ईमान कामिल जो है उसके सामने दज्जाल की इन हैसियतों का कोई मकर नहीं चलेगा। यानी वो क्योंकि ये जो सामने आएंगे ना, सरकार फरमाते हैं फयतमस्सलु लहू शैतानान, 2 शैतान, चूंकि शैतान के अंदर ये सलाहियत है कि वो कोई